اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ والدین کی رضامندی انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتی ہے، اور اگر انسان کے والدین اس سے ناراض ہوں تو والدین کی ناراضگی آگ کے والدین کا باعث بنتی ہے، اور انسان کی زندگی میں بندش اور مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب تک انسان اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا، اس کی زندگی میں یہ مشکلات موجود رہیں گی، اس کا ملکوت کی طرف دروازہ بند ہو جائے گا، آسمان سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل نہیں ہوں گی، زمین سے اس کی دعائیں جو صعود کرنا ہے، جو اعمال ملکوت تک پہنچنا ہے، وہ اعمال رک جائیں گے۔ لہٰذا والدین کی رضامندی ایک انسان سالک کے لیے، ایک انسان مؤمن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ان مطالب کو جاننے کے بعد ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں، والدین کے بعد اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہمارے ذوی الارحام ہیں، ہم ان کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں، انہیں خوشحال رکھیں۔ اور جہاں ہم اپنے قریبی عزیزوں کو، ذوی الارحام کو خوشحال رکھتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں وسعت ایجاد ہو، وہاں ہمیں اپنے دوستوں کی بھی خدمت کرنا ہے، اور یہ دوست رشتہ داروں سے کمتر نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی راہ میں مسافر اللہ کے جو دوست بنتے ہیں، وہ در واقع اس کے ذوی الارحام کی طرح اس کے ساتھ ایک خاص نسبت ایجاد کر چکے ہوتے ہیں، اور اس انسان سالک کے ساتھ ان دوستوں کی ایک باطنی نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دوستوں کو خوشحال رکھنے کے نتیجے میں انسان کے لیے وسعت ایجاد ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنے ان دوستوں کو ناراض کر دے تو اس کے نتیجے میں انسان کے لیے بندش ایجاد ہوتی ہے۔ کون سا دوست یہاں مراد ہے؟ وہ دوست مراد ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا مقصد ایک ہے، یعنی انسان نے اللہ تک پہنچنا ہے، تو وہ دوست جس کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہو، یہ دونوں چونکہ ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک ہے، دونوں کا آپس میں لسانی اتحاد ہے، زبانی اتحاد ہے، یعنی جو نعرہ وہ لگاتا ہے وہی نعرہ میں لگاتا ہوں، جو کلمات وہ ادا کرتا ہے وہی کلمات میں ادا کرتا ہوں، جو اذکار وہ کرتا ہے وہی اذکار میں کرتا ہوں، جس خدا سے وہ محبت کرتا ہے اسی خدا سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سارے مشترکات جو میرے اور میرے دوست کے اور میرے رفیق کے درمیان موجود ہیں، اس کا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے، تو اس وحدت کے نتیجے میں وہ میرا دوست میرا رحم شمار ہوگا، یعنی میرا قریبی رشتہ دار شمار ہوگا وہ دوست۔ اگرچہ یہاں جو ہے وہ رحمیت کے شرعی آثار مرتب نہیں ہوں گے، یعنی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ میرا دوست میرا وارث نہیں بنے گا، مجھ سے میراث نہیں لے گا، یہ ظاہری فقہی قوانین میں وہ میرا وارث نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرا دوست میرا رحم ہوگا۔ اور بس اوقات انسان کے قریبی رشتہ دار، ان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلا انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، مسافر اللہ ہے، لیکن انسان کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بہت ہی قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کے اعتبار سے، لیکن ان کا مقصد اور میرا مقصد ایک نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہے ہیں،
وہ اللہ کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی وہ محبت موجود نہیں ہے جو میرے دل میں موجود ہے، وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلمات کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے جیسے میں تسلیم کرتا ہوں۔ ان تک حق پہنچا ہے لیکن وہ اس حق کے پہنچنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی میرے ارحام میں ایسے رشتہ دار ہیں جو بے پردہ ہیں، خوب ان کو پردے کی آپ نصیحت کریں، تلقین کریں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں خواتین پر پردہ کرنا واجب ہے، اور اسی طرح سے مردوں پر بھی واجب ہے کہ وہ نامحرم خواتین کو نہ دیکھیں۔ ان تک پہنچا ہے لیکن انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہی باتیں ہیں مولویوں کی بنائی ہوئی، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسا پردہ وغیرہ نہیں ہے، کیا ہے، ہم آپس میں عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں سب مسلمان بھائی بہن کا درجہ رکھتے ہیں، تو کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ آپ نے ایسے کام کا تنگ نظری ایجاد کر رکھی ہے دین کے اندر۔ بس ان تک حقیقت پہنچی ہے، کلام حق پہنچا ہے، لیکن کلام حق کے پہنچنے کے بعد وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسے افراد میرے رشتہ دار نہیں ہو سکتے ہیں، جتنے قریبی تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں جو کلمات زبان سے ادا کر رہا ہوں، میں جو شریعت بیان کر رہا ہوں، جس شریعت کو دلیل کے ساتھ پہنچا ہوں، وہ سب اس کے انکاری ہیں، اور وہ سب اس چیزوں میں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں اللہ کا جو ذکر ادا کرتا ہوں وہ اللہ کا وہ ذکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں جو روش اختیار کیے ہوئے ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ اس روش کے مخالف ہیں، بس وہ میرے رحم نہیں ہیں۔ تو ایسے افراد میرے رحم قرار پائیں گے جو ان تمام معاملات میں میرے ساتھ شریک ہوں۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تہران جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے اپنے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سے کہا کہ میں تہران جا رہا ہوں، تو والد بزرگوار نے مجھے یہ کہا کہ جب آپ تہران جاؤ تو اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرنا۔ میں نے والد سے ایک خاص شخص کا نام لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں فلاں شخص سے بھی ملنے کے لیے جاؤں؟ تو والد نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ میں نے والد کو اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور انسان زندہ ہو جائیں گے اور یہ پھونک مار دی جائے گی، تو اب ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، کوئی ایک دوسرے کا حال تک نہیں پوچھے گا، اور سب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے اپنا حساب دینے کے لیے۔ وہاں ایک ایسے نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی۔ بس حقیقت میں جب تک حقائق انسان تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان ان حقائق کو سن لیتا ہے، اور پھر ان حقائق کو سننے کے بعد انسان ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا انسان رحم شمار نہیں ہوتا، رشتہ دار شمار نہیں ہوتا ہے۔ بس کوشش کریں کہ انسان کے اس سفر میں جو ساتھی ہیں، جو انسان کے دوست ہیں، ان کا دل جیت لیا جائے۔ پھر آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ آپس میں صمیمی ہیں، ان کی زبان ایک ہے، وہ یک دل ہیں اور یک زبان ہیں۔ مرحوم آیت اللہ علامہ محمد حسین حسینی طہرانی وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس نے ہمارے دوستوں کو قبول نہیں کیا اس نے درواقع ہمیں قبول نہیں کیا ہے، یعنی درواقع الراد علیہم قراد علینا والی جو روایت ہے کہ جس نے ان فقہا کو ٹھکرا دیا اس نے ہم ائمہ اہل بیت کو ٹھکرا دیا۔ تو عین ایسے ہی مشابہ کلمات آیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے ہمارے دوستوں کو ٹھکرا دیا اس نے درواقع ہمیں ٹھکرا دیا، یعنی جو ہمارے دوستوں سے محبت نہیں کرتا وہ درواقع ہم سے محبت نہیں کرتا، جو ہمارے دوستوں سے صمیمی نہیں ہے وہ درواقع ہم سے صمیمی نہیں ہے۔ کیوں؟
چونکہ ہمارا مقصد ایک ہے، یعنی اسی مقصد تک جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں وہیں پر یہ دوست جانا چاہ رہے ہیں۔ بس اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو در واقع مجھ سے محبت کرنے کا مقصد میرے مقصد سے محبت کرنا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میرے دوستوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر میرے دوستوں میں کوئی دوست غلطی پر ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو میری ذمہ داری ہے یا دوسرے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے تذکر دیا جائے، اسے ٹھکرا دینا، اسے طرد کر دینا، اسے نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کرو۔ بس اگر اس سے کوئی خامی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بس ہمارے جو دوست ہیں، جو سیر و سلوک میں ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو ہمارے مؤمن بھائی ہیں، ہمیں جن کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، ان کی سوچ اور ہماری سوچ ایک، ان کا مقصد اور ہمارا مقصد ایک ہے، تو بس ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ دنیا کی خاطر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، چونکہ اگر دنیا کے طالب ہوتے تو پھر اہل دنیا کے ساتھ ہوتے، ہمیں چھوڑ جاتے، ایسے افراد کی تلاش میں جاتے جو ان کی دنیا کو آباد کرتے، ان کی دنیا کو مضبوط کرتے۔ ہم تو ان کی دنیا کو مضبوط نہیں کر رہے، ہم تو ان کا خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کر رہے ہیں، اپنا بھی خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کر رہے ہیں، ان کا بھی خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کر رہے ہیں۔ بس انہیں ہمارے ساتھ اگر ایک تعلق، ایک نسبت جڑی ہے تو اس معنوی رابطے کی خاطر جڑی ہے، لہٰذا اس کی قدر جاننی چاہیے۔ پھر آیت اللہ صادق طہرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار علامہ حسینی طہرانی بیان کرتے تھے جو ہمیں قبول کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمارے دوستوں کو بھی قبول کرے، اور اگر کوئی کہے کہ میں علامہ طہرانی کو قبول کرتا ہوں لیکن ان کے دوستوں کو قبول نہیں کرتا ہوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ صمیمی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در واقع علامہ طہرانی کے ساتھ بھی مخلص اور صمیمی نہیں ہے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کی زبان پر اکثر یہ کلمہ جاری ہوا کرتا تھا کہ انسان کو یک دل و یک زبان دوستوں کے ساتھ صمیمی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر وہ دوست بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں میری ذمہ داری ہے کہ میں جاؤں، جا کر ان کی عیادت کروں، انہیں خوشحال کروں، ان کی احوال پرسی، مزاج پرسی کروں۔ یہ در واقع انہیں خوشحال کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا میرے لیے وسعت ایجاد کرے گا، اللہ کی طرف سفر میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ان کے وجود سے ہم و غم کو برطرف کرنا میرے اپنے وجود سے ہم و غم کے برطرف ہونے کا باعث بنے گا۔ لیکن آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم و غم جہاں ہم نے برطرف کرنے کی بات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سالک کے دل میں جو اللہ کا غم موجود ہے وہ بھی برطرف ہو جائے، نہیں، وہ سالک کے دل میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور سالک ہمیشہ اللہ کے فراق میں تڑپتا رہتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے دعائے کمیل میں فرمایا صبر تو علی عذابک، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے عذاب کرے تو میں تیرے عذاب پر تو صبر کر دوں گا، فکیف اصبر علی فراقک، لیکن اگر تو مجھ سے دور ہو جائے، فراق اختیار کر لے تو میں اس پر کیسے صبر کروں گا، اس پر کیسے میں خود کو تحمل کروں گا؟ یعنی تیری جدائی اور تیرا فراق مجھ سے قابل تحمل نہیں ہے، تیرا عذاب قابل تحمل ہے، میں تیرے عذاب کو تحمل کر لوں گا لیکن تیرے فراق کو کیسے تحمل کروں گا اے میرے پروردگار۔ بس اللہ کے فراق کا ایک غم سالک کے دل میں موجود ہے، یہ غم برطرف نہیں ہوگا، لیکن جو دوسرے دنیاوی غم ہیں وہ انسان برطرف کر سکتا ہے، اور اس برطرف کرنے کے نتیجے میں انسان کے لیے وسعت ایجاد ہوگی۔ لہٰذا
خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت موجود ہو، اور ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہوئے ان کے وجود میں جو ہم و غم ہے اس کو تو برطرف کریں، لیکن ان کے دل میں جو اللہ کے فراق کا غم ہے اسے ہم برطرف نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی لقاء کے ساتھ ہی برطرف ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ غم جو اللہ کے فراق میں ایک سالک کے دل میں جس کی چنگاری جل رہی ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی سالک کے دل سے یہ خالی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ وہاں موجود رہے گا۔ پس ایسے افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں انہیں آپس میں صمیمی ہونا چاہیے، اور اگر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ صمیمی ہوگا تو اس کے والدین وہ بھی اس سے خوشحال ہوں گے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا درست سمت سفر کر رہا ہے، درست راستے پر گامزن ہے۔ بس جس شخص کے والدین زندہ ہیں اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ صمیمی ہو، والدین کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، والدین کی رضامندی حاصل کرے، دوستوں کی رضامندی حاصل کرے، والدین کو خوشنود کرے، دوستوں کو خوشنود کرے۔ یہ چیزیں در واقع انسان کے لیے وسعت ایجاد کرتی ہیں۔ پھر مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کے گراں قدر فرزند علامہ صادق طہرانی بیان کرتے ہیں کہ بطور معمول ہمارے والدین کی ہم سے کیا توقعات ہوتی ہیں۔ ان کی توقع بالفرض اگر ہم سے یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری اولاد ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہمارے لیے کوئی تحفہ لے آئے، یعنی جب آ رہا ہے، کام سے آ رہا ہے تو ان کے لیے پھل لے آئے اور والدین خوش ہو جائیں گے۔ ان کے لیے باہر سے کوئی کپڑے، کوئی سوٹ لے آئے، والدین خوش ہو جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی جراب لے آئے، والدین خوش ہو جائیں گے۔ جوتا لے آئے، والدین خوش ہو جائیں گے۔ اگر اولاد کو علم ہے کہ میں اگر والدین کے لیے تحفے تحائف لے کر جاؤں گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر روز لے کر جائے، لیکن جب بھی لے کر جاؤں تو والدین خوش ہوں گے، تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو خوشحال کرنے کے لیے ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شاپر میں اپنے لیے پھل جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ خرید لیا بازار سے اور اس کو چھپا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں لے گئے، اپنی زوجہ کے لیے لے گئے، والدین کو نہیں دیا، اور والدین کو جو ہے وہ اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ بالآخر بعد میں جب والدین کو معلوم ہو گیا کہ بیٹا آج پھل لے کر آیا تھا، ہمیں نہیں دکھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا، تو ان کو تکلیف ہوگی، اور یہی تکلیف انسان کے لیے بندش ایجاد کرتی ہے۔ اور بطور معمول ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں رائج ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور انہی باتوں پر اختلاف ایجاد ہوتا ہے، انہی باتوں پر آپس میں رنجشیں ایجاد ہوتی ہیں۔ اگر والدین کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیٹھے، ان کے درد دل سنے، ان کی باتیں سنے، ان کو خوشحال کرے، اپنا حال بتائے، ان کا حال سنے، اگر ایسے عمل سے یعنی آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے، 1 گھنٹہ بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی ساتھ باتیں کرنے سے وہ خوشحال ہوتے ہیں، تو اولاد کا وظیفہ ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ لیکن بطور معمول والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ان کے پاس بیٹھے، لیکن اولاد باہر سے کام سے تھکی ہوئی آتی ہے، سیدھا اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر گفتگو ہو رہی ہے، وہاں جا کر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن والدین سے چونکہ بات نہیں ہوئی، ایک رنجش ایجاد ہو جاتی ہے والدین کے دل میں۔ اور اگر سیدھا والدین کے پاس آ جائے تو زوجہ کے دل میں رنجش ایجاد ہو گئی کہ سیدھا اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ ایسے امور کو مینیج کرنا، ایسے امور کو سیدھا کرنا بہت دشوار ہے خاندانی زندگی میں، لیکن انسان کو کرنا چاہیے۔ زوجہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، والدین کو بھی راضی کرنا چاہیے، زوجہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، والدین کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ پس اگر ان باتوں سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے لیے بندش کا باعث بنے گا۔ پس اللہ کی نعمات میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ اولاد روزانہ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے گفتگو کرے، ان کی بات سنے، ان کی خدمت کرے اور انہیں خوشحال رکھے۔ یہ بطور نمونہ بیان کیے کہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائے، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے گفتگو کرے، لیکن ان کی زیارت کرنا، ان سے بات کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور اگر
والدین اس دنیا میں انسان اپنے والدین کو خوشحال رکھے، اپنے دوستوں کو خوشحال رکھے، ان کے لیے تحفہ لے جائے اور وہ خوشحال ہو جائیں، تو یہ انسان کے لیے وسعت کے ایجاد کا باعث بنے گا، بندش کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اور اگر والدین کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اب یہاں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے تحفہ بھیجے، نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں۔ اگر انسان ایسا تحفہ ان کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اس تحفے کو وصول کر کے خوشحال ہو جائیں گے۔ پس والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہمارے یہ تحائف ان تک پہنچتے ہیں۔ آپ رجوع کریں، جامع الاخبار نامی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 169 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، اُہدوا لموتاکم، اپنے اموات کے لیے، اپنے جو مردے ہیں، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، دادا ہے، دادی ہے، آپ کے اس طرح کے جو اموات ہیں ان کے لیے تحفے بھیجو۔ قلنا، اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہدیۃ الاموات، یا رسول اللہ بتائیے اموات کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ قال الصدقۃ والدعاء، مرحومین کے لیے صدقہ دینا، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ درواقع ان کے لیے تحفہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ اب بس اوقات ایسا بھی اسلامی تعلیمات میں موجود ہے کہ انسان کے والدین اس دنیا میں موجود تھے، انسان نے ان کی بہت خدمت کی، انہیں خوشحال رکھا، راضی رکھا، لیکن جب والدین منو مٹی تلے سو گئے، سپرد خاک کر دیے گئے، اب اولاد والدین سے غفلت کرتی ہے، والدین کے لیے ہدیہ نہیں بھیجتی ہے، ان کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات انجام نہیں دیتے ہیں، تو وہ والدین جو اپنی زندگی میں اولاد سے راضی تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد سے ناراض ہو گئے، اور جب اولاد سے ناراض ہو گئے تو والدین سے آنکھ ہو گئی یہ اولاد۔ وہ اولاد جو دنیا میں والدین کی فرمان بردار اور مطیع تھی، اب ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نافرمان اولاد حق والدین کا مصداق ہو جائے گی، اس کے لیے بندش ایجاد ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اپنے والدین کو بھلانا نہیں چاہیے، دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے، اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور انسان ان کی قبروں پر نہیں جا سکتا، تو انسان جہاں کہیں بھی موجود ہے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کرے، والدین کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح والدین کی زندگی میں بعض ایسے معاملات ہیں جو والدین کی خواہشات ہیں، اگر اولاد ان کے انتقال کے بعد ان خواہشات کو نظر انداز کر دیتی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ والدین کے آنکھ کا باعث بنے گا۔ مثلا انسان کی چھوٹی بہن ہے، والدین بہت اس سے محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے کہ بیٹا اس بہن کا خیال رکھنا۔ اب انسان اس دنیا سے والدین کے رخصت ہونے کے بعد بہن کو میراث سے محروم کر دیتا ہے، بہن کی جو ہے وہ نامناسب جگہ پر شادی کر دیتا ہے، بہن کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ والدین جو بہن سے محبت کرتے تھے اب اولاد کے اس عمل کی وجہ سے اسے آنکھ کر دیں گے، اس اولاد کے لیے دنیا میں بندشیں ایجاد ہو جائے گی۔ تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی زندگی میں بھی انہیں خوشحال رکھیں اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انہیں خوشحال رکھیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ عوامل جو ہمارے نصیب میں ہیں، جو ہم انجام دے رہے ہیں، والدین کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، یہ عوامل باعث بنیں گے کہ انسان کے لیے وسعت ایجاد ہو۔ اور اگر انسان ظلم کرتا ہے والدین پر، والدین کی جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا ہے، ان کے حق میں گناہ کرتا ہے، مومن کا دل دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کا دل دکھاتا ہے، تو یہ باعث بنے گا کہ والدین ہم سے ناراض ہو جائیں، ہمارے لیے بندش ایجاد ہو جائے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اعمال کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا اما يسخطك وتنهى اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم۔